چینی سفیر نے کہا کہ غزہ پٹی میں جنگ بندی ابھی پوری طرح سے لاگو نہیں ہوئی ہے اور دعویٰ کیا کہ وہاں ابھی بھی ہر دن معصوموں کی جان جا رہی ہے۔ انہوں نے اسرائیل سے ترنت جنگ بندی پر عمل کرنے اور انترراشٹریہ قانون کا پالن کرنے کی اپیل کی۔ انہوں نے مقبوضہ ویسٹ بینک میں امن بحال رکھنے، نئی بستیوں کے تعمیر اور وہاں ہونے والے تشدد کو روکنے کا بھی اپیل کی۔ ساتھ ہی فلسطینی ریفیوجیز کے لیے کام کرنے والی تنظیم UNRWA کے کاموں کو آسان بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے آگے کہا کہ فلسطینی اتھارٹی کو دی جانے والی فنڈنگ پر روک اور کٹوتی کا سلسلہ اب بند ہونا چاہیے۔ چینی سفیر نے اپنی بات دہراتے ہوئے کہا کہ فلسطینی ریاست کے قیام کے بنا اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے اور 2 اسٹیٹ فارمولے پر بیجنگ کے پرانے رخ کو صاف کیا۔ اسی درمیان غزہ کے سرکاری میڈیا دفتر نے کہا کہ معاہدہ ہونے کے بعد سے اس کے وائلیشن کے 3465 واقعات درج کیے گئے ہیں، جس کے نتیجے میں 1045 لوگوں کی موت ہوئی ہے۔ دفتر نے بتایا کہ اسی مدت کے دوران 3380 لوگ زخمی ہوئے اور 113 دیگر لوگوں کو حراست میں لیا گیا۔ دفتر کے مطابق 11 اکتوبر کو معاہدے پر دستخط ہونے کے بعد سے جاری فوجی کارروائیوں، علاقائی قبضے اور ناکے بندی کے ذریعے لگاتار اس سمجھوتے کا وائلیشن کیا جا رہا ہے۔ غزہ کے طبی ذرائع اور مقامی رپورٹوں کا کہنا ہے کہ اس کے باوجود فوجی کارروائیاں جاری ہیں، جس کے نتیجے میں پٹی کے کئی علاقوں میں مسلسل لوگ ہتاہت ہو رہے ہیں۔ اتری غزہ میں گولی باری کی الگ الگ وارداتوں میں کئی فلسطینی مارے گئے ہیں۔ مقامی اسپتال کے دستاویزوں میں اور بھی عام ناگرکوں کی موت کی اطلاع دی گئی ہے۔ غزہ کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ 11 اکتوبر کو جنگ بندی کے اعلان کے بعد سے سینکڑوں لوگ مارے گئے ہیں اور ہزاروں زخمی ہوئے ہیں۔ آفت پربندھن اور سول ڈیفنس ٹیموں کے راستوں پر لگی پابندیوں کے سبب کئی میتیں ابھی بھی ملبے کے نیچے دبی ہوئی ہیں۔ غزہ کے اعداد و شمار کے مطابق 7 اکتوبر 2023 کو جنگ شروع ہونے کے بعد سے مرنے والوں کی کل تعداد 73,000 سے تجاوز کر گئی ہے اور 1,73,000 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ پچھلے سال 11 اکتوبر کو اعلان کے بعد سے مارے گئے فلسطینیوں کی تعداد 1,029 سے اوپر پہنچ گئی ہے، جبکہ 3,294 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے ہیں اور ملبے سے کل 785 شو برآمد کیے گئے ہیں۔